تؤكد المملكة رفضها القاطع استمرار العدوان بل لحرب إبادة. غزہ کی صورتحال پر مسلم دنیا یک آواز، اسرائیلی مظالم فوری روکنے کا مطالبہ، فلسطینیوں پر ظلم کے پہاڑ توڑنے کے لیے اسرائیل کا دفاع کا دعویٰ بھی مشترک۔ مشترکہ عرب اسلامی اجلاس کے مشترکہ اعلامیے میں کہا گیا کہ غزہ پر اسرائیلی جارحیت اور جنگی جرائم کی مذمت کرتے ہیں۔ اسرائیل غزہ میں بربریت اور غیر انسانی قتل عام کا مرتکب ہو رہا ہے۔ غزہ کا محاصرہ فوری ختم کیا جائے، انسانی امداد پہنچانے کی اجازت دی جائے، اسرائیل کو ہتھیاروں کی فراہمی روکنے کا بھی مطالبہ۔ اسرائیل کے مغربی غزہ میں وحشیانہ حملے، مہدی مینٹرنٹی اسپتال پر بمباری میں 2 ڈاکٹر شہید، القدس اسپتال کا بھی ٹینکوں سے محاصرہ، اسپتال میں پناہ لیے 14,000 فلسطینیوں میں شدید خوف و ہراس، الشفا اسپتال میں فیول کی کمی کے باعث وینٹیلیٹر پر موجود 2 نومولود دم توڑ گئے، مزید 37 بچوں کی زندگیوں کو بھی خطرات لاحق۔ اسرائیلی بمباری میں اب تک شہید ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد 11,078 ہو گئی، 15 لاکھ سے زائد فلسطینی بے گھر۔ لیکن وزیر اعظم انوار اللہ کاکڑ نے کہا اسرائیل نے غزہ کو جہنم میں تبدیل کر دیا، مظالم بند کرانے کی ذمہ داری سلامتی کونسل پر ہے، فلسطینیوں کا قتل عام فوری روکا جائے۔ OIC اجلاس سے خطاب میں مزید کہا خود مختار فلسطینی ریاست کا قیام ہی مسئلے کا حل ہے۔ اقوام متحدہ غزہ میں انسانی امداد کی فراہمی یقینی بنائے، غزہ میں غیر مشروط اور فوری جنگ بندی کی جائے۔ نگراں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اعظم خان آبائی علاقے میں 4 سدہ میں سپرد خاک، نماز جنازہ میں سندھ اور پنجاب کے نگراں وزراء اعلیٰ سمیت اعلیٰ حکام کی شرکت۔ اعظم خان کا انتقال گزشتہ روز ہوا۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی اور نگراں وزیر اعظم انوار اللہ کاکڑ کا اعظم خان کی وفات پر اظہار تعزیت۔ پنجاب کے میدانی علاقوں میں دھند کا راج، حد نگاہ کم ہونے پر موٹر وے M4 کو گوجرا سے شیرشاہ تک ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا۔ M3 پیر محل سے جنوب کی طرف بند، موٹر وے پولیس کی شہریوں کو غیر ضروری سفر سے اجتناب کی ہدایت۔ پانچ سابق ارکان قومی و صوبائی اسمبلی مسلم لیگ نون میں شامل ہو گئے۔ منصب ڈوگر، فاروق مانیکا، نظام الدین سیالوی، آصف عباس اور ماجد نواز شامل۔ شہباز شریف نے کہا انتخابات میں کامیاب ہوئے تو عوام کو مہنگائی سے نجات دلائیں گے، معاشی خود انحصاری اور نون لیگ کی انتخابی کامیابی لازم و ملزوم ہے۔ ارکان کا نواز شریف پر مکمل اعتماد کا اظہار۔ تحریک انصاف کا ایک بار پھر لیول پلینگ فیلڈ کا مطالبہ۔ ترجمان PTI نے کہا کہ لیول پلینگ فیلڈ سے محروم رکھنے والے کردار کسی سے چھپے نہیں۔ صدر مملکت کو آئین کا درس دینے والوں کو شرم کرنی چاہیے۔ عارف علوی آئین کے مطابق فرائض انجام دینے والے واحد صدر ہیں۔ نگراں حکومت تمام سیاسی جماعتوں کو مساوی حقوق فراہم کرے، قبل از انتخاب دھاندلی کا راستہ روکا جائے۔ رہنما نون لیگ رانا ثناء اللہ نے کہا مسلم لیگ نون کی کوئی سہولت کاری نہیں ہو رہی۔ کیا ہر مرتبہ نون لیگ کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملنی چاہیے؟ کیا نون لیگ کو جھوٹے مقدمات میں بند ہی رکھنا چاہیے؟ اب ایسا نہیں ہو رہا تو لیول پلینگ فیلڈ کا شور ڈال دیا گیا۔ چیئرمین PTI کو جیل میں شاہانہ سہولت دی جا رہی ہے، جیل میں سب کچھ فراہم کیا جا رہا ہے، عدالت کے کہنے پر سہولتیں دی جا رہی ہیں۔ نواز شریف کی جعلی سزائیں جلد ختم ہونی چاہیے۔ رہنما پیپلز پارٹی خورشید شاہ نے کہا کہ اب پاکستان ایک بندے سے چلنے والا نہیں، نواز شریف کو الیکشن لڑنے کے لیے بہت قیمت ادا کرنا پڑے گی۔ نواز شریف کی نہلی ختم کی تو چیئرمین PTI کی نہلی بھی ختم کرنا پڑے گی۔ پروگرام پاکستان ٹونائٹ میں مزید کہا اگلی پارلیمنٹ میں بہت سارے چھوٹے چھوٹے گروپ دیکھ رہا ہوں، کوئی اکثریت میں آیا تو بھی دیگر جماعتوں کو ساتھ لے کر چلنا پڑے گا۔ راولپنڈی میں افسوسناک واقعہ، گھر میں کھیلتے ہوئے 3 بچے صندوق میں بند ہونے سے جاں بحق۔ ریسکیو حکام کے مطابق اہل خانہ نے بتایا کہ تینوں بچے گھر میں اکیلے تھے، کھیلتے ہوئے صندوق میں گھسے اور ڈھکن بند ہو گیا۔ ٹانک میں دہشت گردوں کا پولیس کی گاڑی پر حملہ، SHO سمیت 3 پولیس اہلکار شہید ہو گئے۔
ڈی ایس پی سمیت 7 افراد زخمی. حکام کے مطابق چھاپے کے بعد واپسی پر دہشت گردوں نے پولیس کو نشانہ بنایا. ڈیرہ غازی خان میں ڈاکوؤں کی فائرنگ سے سب انسپکٹر شہید، 3 اہلکار زخمی ہو گئے. روجھان میں مبینہ پولیس مقابلے میں 2 ڈاکو ہلاک، ایلیٹ فورس کا 1 اہلکار زخمی. حکام کے مطابق ہلاک ڈاکو کے سر کی قیمت 15 لاکھ روپے مقرر تھی. فیصل آباد میں تیز رفتار بس کو حادثہ، 5 افراد جاں بحق 10 زخمی. بس کار سے ٹکرانے کے بعد ٹریکٹر ٹرالی سے ٹکرائی. جاں بحق ہونے والوں میں بس ڈرائیور بھی شامل. خیبر پختونخوا کا نیا نگراں وزیر اعلیٰ کون ہوگا؟ گورنر خیبر پختونخوا کا سابق وزیر اعلیٰ محمود خان اور اپوزیشن لیڈر اکرم درانی کو خط. مشاورت کے لیے آج گورنر ہاؤس بلا لیا. 3 روز میں نگراں وزیر اعلیٰ پر مشاورت کرنے کی ہدایت. نگراں وزیر اطلاعات مرتضیٰ سولنگی نے کہا کہ خیبر پختونخوا میں کوئی بحران نہیں. گورنر، چیف سیکرٹری اور صوبائی حکومت فرائض سر انجام دیں گے. نئے وزیر اعلیٰ کی تقرری میں تاخیر نہیں کی جائے گی. تاخیر یا آئینی بحران کے حوالے سے قیاس آرائیوں کی گنجائش. حماس نے غزہ میں 160 سے زائد اسرائیلی فوجی اہداف کو تباہ کر دیا. ترجمان حماس ابو عبیدہ نے کہا کہ گزشتہ 48 گھنٹوں میں 25 سے زائد اسرائیلی فوجی گاڑیاں بھی تباہ کی گئی ہیں. نگران وزیر اعظم انوار اللہ کاکڑ کی سعودی عرب اور کویت کے ولی عہد سے ملاقات. غزہ میں اسرائیلی بمباری سے ہونے والی شہادتوں پر اظہار تشویش. انوار اللہ کاکڑ سے ملائیشیا کے وزیر اعظم کی بھی ملاقات. دونوں رہنماؤں کی غزہ میں اسرائیلی جارحیت کی بھرپور مذمت. سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کا غزہ میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ. کہا غزہ کا المیہ عالمی دنیا کے دوغلے پن کو ظاہر کرتا ہے. خطے میں امن کا واحد راستہ قبضے، محاصرے اور آباد کاری کا خاتمہ ہے. فلسطینی صدر محمود عباس بولے اسرائیل کو عالمی عدالت انصاف میں لے کر جائیں گے. تمام سربراہان مملکت اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں. ہمیں اس جنگ میں فتح حاصل کرنا ہوگی. ایرانی صدر کی اسرائیل کی حمایت پر امریکہ پر کڑی تنقید. ابراہیم رئیسی نے کہا کہ امریکہ نے اسرائیلی مظالم کے لیے راہ ہموار کی. افغانستان، عراق سمیت دیگر ممالک میں جو کچھ ہوا امریکہ وجہ ہے. صہیونی ریاست تمام بین الاقوامی قوانین پامال کر چکی ہے. خطے کی تاریخ کا فیصلہ کن وقت ہے. اسلامی ممالک اسرائیل کا بائیکاٹ کریں. صہیونی ریاست کو فلسطینی سرزمین خالی کرنا ہوگی. ترک صدر نے اسرائیلی مظالم پر دنیا کو خاموشی کو شرمناک قرار دیا. رجب طیب اردوان نے کہا بچوں کے قتل پر کوئی ملک آواز اٹھانے کو تیار نہیں. ناانصافی پر خاموش رہنے والے خود بھی شریک جرم ہیں. اسرائیل کے مظالم ناقابل قبول ہیں. غزہ میں مستقل طور پر جنگ بندی کی جائے. اسرائیلی مظالم کبھی نہیں بھولے جائیں گے. مسلم لیگ نون کا انتخابات سے پہلے جوڑ توڑ. لیگی وفد کی کراچی میں پیر پگایا سے ملاقات. JUI سندھ کے رہنماؤں سے بھی ملے. MKM سے ملاقات آج ہوگی. ایاز صادق نے کہا کہ وزیر اعظم لاہور سے نہیں تو جاتی امرہ سے ہوگا. سعد رفیق بولے کسی کے خلاف اتحاد بنانے نہیں جا رہے. نون لیگ کا پنجاب میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہ کرنے کا اعلان. کہا نواز شریف ٹکٹوں کا فیصلہ خود کریں. پرویز خٹک نے کہا مختلف نعروں سے دھوکہ دینے والے سیاستدان قومی مجرم ہیں. ملک ڈوب چکا ہے. 75 سال تک ملک لوٹنے والے دوبارہ دانت تیز کر رہے ہیں. نواز شریف 3 بار وزیر اعظم رہے پھر پرتول رہے ہیں. 75 سال سے ایک ہی ٹولہ رنگ بدل بدل کر حکومت کر رہا ہے. خوشیاں ماتم میں تبدیل ہو گئیں. میلسی میں باراتیوں کی کار نہر میں جا گری. 5 نوجوان ڈوب گئے. 3 کی لاشیں نکال لی گئیں. ڈوبنے والے 2 نوجوانوں کی تلاش. ریسکیو حکام کے مطابق بارات میلسی سے ملتان جا رہی تھی. پشاور میں بارات کی گاڑی پر فائرنگ. دلہا جاں بحق. پولیس کے مطابق واقعہ فقیر آباد 4 سدہ روڈ پر پیش آیا. جائے وقوع سے شواہد اکٹھے کر لیے گئے. کراچی میں اسٹریٹ کرمنلز بے لگام ڈاکس تھانے کی حدود مائی کولاچی روڈ پر امریکی قونصلیٹ کے قریب ہم نیوز کے رپورٹر کو مسلح منظمان نے لوٹ لیا.
ملزمان 26,000 روپے نقدی اور موبائل فون چھین کر فرار۔ کراچی میں رات گئے 3 پولیس مقابلے، 4 ملزمان زخمی حالت میں گرفتار، اسلحہ اور چھینے گئے موبائل فونز برآمد۔ بریگیڈ پولیس نے شہریوں کو لوٹنے والے 2 ملزمان گرفتار کر لیے، ایک ملزم پولیس وردی پہن کر وارداتیں کرتا تھا۔ قطر اور انڈونیشین کا اسرائیل کو عالمی عدالت انصاف لے جانے کا مطالبہ۔ امیر قطر نے کہا کہ مسلمانوں کا اجتماعی قتل ناقابل قبول ہے، اقوام متحدہ ٹیم غزہ میں جا کر تحقیقات کرے۔ انڈونیشین صدر بولے مسئلے کا 2 ریاستی حل امن کے لیے ضروری ہے۔ اردن کے شاہ عبداللہ اور امیر کویت کا فوری جنگ بندی کا مطالبہ۔ مصری صدر عبدالفاتح السیسی کا عالمی برادری سے کردار ادا کرنے پر زور۔ فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے دنیا بھر میں مظاہرے، لندن میں لاکھوں افراد فلسطینیوں کی حمایت میں سڑکوں پر نکل آئے۔ اسرائیل سے فوری جنگ بندی اور غزہ میں نسل کشی روکنے کا مطالبہ۔ برطانوی وزیر اعظم کی ریلی پر پابندی لگانے کی کوشش ناکام۔ رشی سوناک نے لندن پولیس کے سربراہ سے مظاہرے کی اجازت منسوخ کرنے کا مطالبہ کیا تھا۔ نیو یارک، پیرس، بغداد، برلن اور ایڈنبرگ میں بھی مظاہرے۔ امریکی ریاست ٹیکساس کے شہر آسٹن میں فائرنگ، ایک پولیس آفیسر سمیت 4 افراد ہلاک، 3 زخمی ہوئے۔ بحیرہ روم میں امریکی فوجی طیارہ گر کر تباہ۔ پینٹاگن کے مطابق طیارہ مشرقی بحیرہ روم میں تربیتی آپریشن کے دوران گر کر تباہ ہوا۔ پاک چین بحری افواج کی 2 طرفہ مشق، سی گارڈین کا کراچی میں آغاز۔ ترجمان پاک بحریہ کے مطابق پاکستان اور چین کے جنگی بحری اور ہوائی جہاز آبدوز اور میرین فورسز حصہ لیں گے۔